السلام علیکم دوستوں. آج کل ہر کوئی اس بات کی رٹ لگائے رہتے ہیں کہ وقت ضائع نہ کرے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے. ایک استاد اپنے شاگرد کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے. والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع نہ کرے. ایک ماتحت اپنے ملازمین سے ہمیشہ وقت ضائع کرنے کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں. ایک فیکٹری کا مالک اپنے ملازمین سے وقت ضائع کرنے کے بارے میں شکایت کرتا رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ بہت ہی بیش بہا دولت ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک قیمتی وقت ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں وجوہات کا پتہ نہیں ہوگا ہم اپنے قیمتی وقت کو بچا نہیں سکتے. تو میرے نزدیک وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا. ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ان سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کو صحیح تقسیم نہیں کر پاتے. کون سا وقت کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے وہ اس کو صحیح ترتیب نہیں دے پاتے. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی کام تکمیل تک نہیں پہنچتا، کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ اس وقت کو اور اپنے کاموں کو صحیح سے ترتیب دے سکیں تو آپ بہت زیادہ قیمتی وقت بچا سکتے ہیں. آپ اپنی ضروریات اور اپنے فرائض کو بھی سر انجام دے سکتے ہیں، ساتھ میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں. اپنے ٹائم کو آپ تفریح اور سیر و سیاحت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وقت کو کیسے تقسیم کریں. تو وقت کو تقسیم کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس نوعیت کے کام کرتے ہیں. تو اپنے کاموں کو ہم 3 طرح کے درجوں میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری میں وہ کام آتے ہیں جو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے جینے کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے یہ کام ضروری ہوتے ہیں، جیسے پیسے کمانا، کھانا پینا، دھونا، نہانا وغیرہ. دوسرے نمبر پر ایسے کام آتے ہیں جو اپنے معاشرے کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے کرتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، کسی فلاحی کام میں لوگوں کی مدد کرنا یا کسی غریب کی مدد کرنا. اور تیسرے نمبر پر وہ کام آتے ہیں جو ہم تفریح کے طور پر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کھیل کھیلنا، سیر و تفریح کرنا، میوزک سننا، فلم دیکھنا یا کسی جگہ پر گھومنے جانا. اگر ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو غور سے دیکھیں تو یہ ان 3 کیٹیگریز میں کسی نہ کسی میں ضرور آتے ہیں. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. وہ دن رات سوتے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا وقت نہیں کٹتا، ہماری لائف بہت بورنگ ہے. ایک بار یہ وقت گزر جائے، ٹائم گزر جائے تو بعد میں ان کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے. اب وقت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ان 3 کیٹیگریز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ 6 اصول شیئر کرنے جا رہا ہوں. ان اصولوں کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، آپ بہت زیادہ وقت بچا سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، تفریح بھی کر سکتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے بھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا جو اصول آتا ہے وہ آتا ہے کام سے پہلے آرام. جب تک آپ آرام نہیں کریں گے، جب آپ جسمانی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے، ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے، آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. کام کرنے سے پہلے ہی آپ تھکے ہوئے ہیں تو 1 گھنٹے کا جو آپ کا کام ہوگا وہ بڑھ کے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے. تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ نے آرام کرنا ہے. آرام کرنے کے بعد آپ کا جسم ریفریش ہو جائے گا. ریفریش ذہن، ریفریش جسم کے ساتھ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کام کے دوران بھی آپ نے وقفہ لینا ہے. کوئی بھی کام آپ نے مسلسل کرتے نہیں رہنا ہے. ایک کام کو آپ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کریں، اس کے بعد اس میں 5 منٹ کا گیپ لائیں. اس 5 منٹ کے گیپ میں اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور تھوڑا سا آرام کریں. تو پہلے اصول کے مطابق آپ کو کام کے دوران یا کام سے پہلے ضرور آرام کرنا چاہیے.
اس کے بعد جو دوسرا اصول ہے وہ بھی آرام کے متعلق ہی ہے، اور آرام حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیند، اور وہ بھی رات کی نیند۔ تو آپ نے کم سے کم 5 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے۔ اچھی نیند کے لیے آپ نے رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ جلدی اٹھیں گے تو آپ کو کام کرنے کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا، اور صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے جسم کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے، توانائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس توانائی کا استعمال کر کے آپ مشکل سے مشکل ترین کام کو بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے لیے آپ کو رات کو جلدی سونا پڑے گا۔ ساتھ ہی آتا ہے تیسرا اصول، جس میں آپ نے کاموں کو کچھ اس طرح ترتیب دینا ہے کہ سب سے مشکل کام پہلے کریں، اس کے بعد آسان کام بعد کے لیے رکھیں۔ مشکل کام پہلے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے، آپ کا جسم فریش ہوتا ہے، آپ تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر توانائی زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ توانائی کے ذریعے آپ مشکل کام کو کر سکتے ہیں۔ آپ مشکل کام بعد کے لیے رکھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر جتنی توانائی ہوتی ہے وہ توانائی صرف ہو چکی ہوتی ہے، اور مشکل کام کرنے کے لیے اتنی توانائی آپ کے اندر نہیں رہتی ہے، تو وہ مشکل کام آپ سے ہو نہیں پاتا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے مشکل کام کرنا ہے، اور آسان کاموں کو آپ نے بعد کے لیے رکھنا ہے۔ ساتھ ہی چوتھا اصول سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہے ڈسپلن کے مطابق، یعنی آپ نے اپنے کام کو ڈسپلن طریقے سے کرنا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ کام کرنے کے دوران آپ کو اٹھ کر بار بار کسی دوسرے جگہ پر جانا نہ پڑے۔ جب آپ اٹھ کر بار بار کسی دوسرے جگہ پر کوئی چیز لینے جائیں گے تو آپ کا وقت اس میں کافی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کام کو ترتیب کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، جس سے آپ کافی ٹائم بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پانچواں اصول، یعنی آپ نے ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام کمپلیٹ کریں گے تبھی آپ نے دوسرا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام کمپلیٹ کرنے سے آپ پوری توجہ، پورا فوکس اس کام پر لگا دیں گے، اور پورے فوکس اور پوری توجہ سے جب آپ وہ کام کریں گے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ جو ہی آپ ایک کام کمپلیٹ کریں گے، ایک کام ختم کریں گے، تبھی آپ نے دوسرا کام، دوسرا ٹاسک سٹارٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ ایک کام مکمل نہ کریں دوسرے کام کو آپ نے شروع کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آتا ہے آخری اصول، یعنی چھٹا اصول، کہ آپ نے باقاعدہ اپنے کاموں کو، اپنے وقت کو مانیٹر کرنا ہے۔ مانیٹر کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈائری رکھنا ہے، اس ڈائری میں روزانہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے یہ وقت یہ ٹائم کس کام کے لیے رکھا تھا اور وہ کام ہو سکا یا نہیں ہو سکا، اس کام کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس ٹائم میں یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے یا کم وقت میں یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ڈائری رکھنی ہے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے کاموں کو اور وقت کو آپ نے دوبارہ ایک بار اس کو ترتیب سے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے مانیٹر کرتے رہنا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کام میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، کس ٹائم میں کم وقت لگ رہا ہے۔ آپ کو اپنے روٹین میں تبدیلی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ان اصولوں کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ بہت زیادہ وقت بچا سکتے ہیں، آپ مصروف بھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کے کام بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ مکمل ہو رہے ہوں گے، آپ آرام بھی کر سکیں گے، آپ سیر و تفریح بھی کر سکیں گے، اور آپ بہت ترقی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اگلے ویک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔